بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن دیکھیں وہ جو علی بن ابی، کان تو تیرے ہیں لیکن سنے وہ جو علی بن ابی طالب کہیں، ہاتھ تو تیرے ہیں لیکن قلم وہ لکھے جو علی کہے، قلب تو تیرا ہے لیکن محبت اس کی جائے جس کے لیے علی بن ابی طالب کہے۔ تو جب زندگی ایسی بن جاتی ہے اب تو مجسمہ ولایت عملی بن جاتا ہے۔ میں ذرا ریپیٹ کرتا ہوا چلوں، پہلے دنوں سے پہلی طہارت کا درجہ یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے۔ دوسری طہارت کا درجہ یہ ہے کہ اپنے لباس کو بھی پاک رکھتا ہے۔ فرمایا جب جسم کو پاک کر لیتا ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ وضو نور ہے، اور جب تو وضو کی حالت میں رہے گا تیرا وجود بھی نورانی بن جائے گا۔ اور فرمایا جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کیا کرو، اور جب دوبارہ وضو نہیں کرتے تو حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ میرے بندے اگر تیرا وضو کرو اور وضو ٹوٹے دوبارہ وضو نہ کرو تو گویا تم نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی ہے اگر دوبارہ وضو نہ کرو۔ اور اگر وضو کر لو پھر اگر میری دربار میں 2 رکعت نماز نہ پڑھو گویا تم نے پھر بھی جفا کی ہے۔ کسی مومن نے کہا مولانا میں آفس میں ہوں، کام میں وضو کر کے نکلتا ہوں، 2 رکعت نماز مستحب ہے، وضو کر کے چلتے پھرتے نماز مستحب پڑھ سکتے، 2 منٹ لگائے۔ وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی۔ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کہتا ہے اگر مجھ سے کچھ نہ مانگا تو جفا کی، وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو جفا کی۔ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھی لیکن اگر مجھ سے کچھ مانگتے نہیں ہو تو تم نے جفا کی۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اور اے میرے بندے اگر تم نے وضو ٹوٹا وضو کیا 2 رکعت نماز بھی پڑھی مجھ سے دعا بھی کی، اب اگر میں خدا تیری دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی، میں خدا تیرے ساتھ جفا کروں گا اگر میں تیری دعا قبول نہ کروں گا۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں نور آ جائے، اس کی دعائیں اور دنیا و آخرت قبول ہو جائے۔ رسول فرماتے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے آج جوان بے روزگاری کا شکار ہے، آج گھروں میں فقر و فاقہ ہے، اور اسی فقر کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں 3-4 گناہ جنم لے۔ جس معاشرے میں فقر ہے اس میں امن و امان نہیں ہو، جس معاشرے میں فقر ہے اس میں چوری ہو، جس معاشرے میں فقر ہے وہ معاشرہ گناہ اور فحشا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر خاندان کو فقر سے بچاؤ گے تو 3 بڑی لعنتوں سے بچ جاؤ گے، اور بڑا آسان ہے، دائم الوضو رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، مولا پہ بھروسہ کرو، اور زندگی ایسے بسر کرو جیسے علی بن ابی طالب نے کہی، تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہ سمپل سا پہلا درجہ تھا۔ اب نیکسٹ اسٹیج تھوڑا مشکل ہے۔ فرماتے تم نے ظاہر کو پاک بنا لیا جناب سلمان کی طرح، اپنے باطن کو بھی پاک بنا۔ مولا باطن کو کیسے؟ فرمایا اگر ہاتھ میں نجاست لگ گئی یہ پانی سے مٹ جاتی، لیکن اے جوان اگر تو ان نگاہوں سے کسی نامحرم کو، کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے تو آنکھیں نجس ہو جاتی۔ الامان و الحفیظ، بعض جوان ان ایام میں بھی شیطان کی گمراہی میں مبتلا رہے۔ ایک جوان حرم امام رضا میں آیا، وہاں پہ گناہ کیا، حرم امام میں آیا، طواف کرتے ہوئے خواتین میں سے کسی خاتون پہ نگاہ پڑی، اس کو نگاہ حرام سے دیکھا، رات و خواب کے عالم میں کیا دیکھ، امام رضا اپنے حرم میں تشریف فرما ہے، اور کہتا میں نے امام کو سلام کیا، مولا نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا، میں آگے بڑھا، خواب کے عالم میں دیکھتا میں آگے بڑھا، اور جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے میں نے اپنے پاؤں سے اس کرسی کو ٹھوکر ماری، اور امام رضا جا کر زمین پہ گر پڑے۔ کہتا جیسے نیند سے اٹھا، عاشق امام رضا، عاشق ابو آقا تھا، یہ رونے لگا کہ میں نے یہ خواب کے عالم میں کیا کیا، میں تو اپنی زندگی میں یہ سو بھی نہیں سکتا کہ اپنے امام کی کرسی کو ٹھوکر ماروں۔ بھٹکتا رہا، روتا رہا، ایک بہت بڑے عالم سے جا کر ملا، قبلہ میرے خواب کی تعبیر تو کیجئے، میں نے کیسی گستاخی کر دی، ارے میں تو جہنمی بن گیا، میں نے اپنے امام کی کرسی کو ٹھوکر ماری ہے۔ اس عالم نے کہا یہ بتا تو زیارت پہ گیا تھا کہاں؟ کہ وہاں پہ کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ جس سے تیرا خدا ناراض ہو، جس سے تیرا امام ناراض ہو؟ اپنے امام کے حضور میں کہتا سوچنے کے بعد یاد آیا، ہاں قبلہ خواتین میں خاتون تھی، میں نے بری نگاہ سے دیکھا تھا، گندا اشارہ بھی کیا تھا۔ بس اس کا مطلب امام تجھے سمجھانا چاہتے ہیں جب تو ہمارے حضور میں گناہ کرتا ہے ایسے ہے
تو ہمارے بدن کی بہترامی کرتا ہے۔ یہ زمانہ اتنی برائیوں کا ہے کہ میں ممبر سے ذکر نہیں کر سکتا۔ زنا عام ہو چکی ہے، شراب عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکی ہے، عجیب ماحول بن چکا ہے۔ مسلمانوں کا جو کنٹری اسلام کے نام پہ بنی تھی، لیکن وہاں پر جوان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ مجلس حسین اگر اس جوان کے کردار کو نہ بنا سکے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا باطن کی طہارت کا خیال رکھ، یہ چھوڑ دے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ تجھے تو قیامت میں حسین کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تجھے تو قیامت میں سیدہ فاطمہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو تو ابدی زندگی کے لیے آیا ہے۔ یہ چھوڑ دے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ مولا فرماتے دنیا والے کررعا ہیں، یہ مچھر کی طرح ہیں، جہاں کی ہوا لگتی ہے وہاں جاتے ہیں، لیکن اے مومن تو علی کا چاہنے والا ہے۔ تمہارا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کے زلزلے اور طوفان ایمان کو ہلا پائے، کیونکہ تمہارے وجود میں علی کی ولایت کا ستون لگا ہوا۔ پہلی نجاست آنکھوں کی نجاست، کہ جس میں دنیا نے جوانوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا زبان کی نجاست، یہ طلاقیں، یہ جھگڑے، یہ مومنین میں لڑائیاں، یہ گالم گلوچ، یہ گانے بازی، یہ سب کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ ایک جملہ بول دیتے ہو اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہو۔ کسی بھی محفل میں بیٹھو جوان، کسی کی بھی برائی ہو جائے، اگر غیبت ہو رہی ہے، کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو وہاں پہ کیا بھیج دو؟ تو صلوات پڑھے محمد والا، اسے یاد دلاؤ میں ایسے سائن بورڈ لگا دو جس میں لکھنا زنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، برائی کرنا۔ معصوم فرماتے کیوں زنا سے بدتر ہے؟ کیونکہ زنا چھپ کے کی، لیکن غیبت امام باڑے میں بھی۔ اور کیوں بدترین گناہ؟ اگر تم کی اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگ لی، قبلہ مجھے معاف کریے گا، میں نے فلاں جگہ پہ آپ کی برائی کی تھی، لیکن وہ اگر معاف بھی کر دے، لیکن جسے تم نے برائی کے ذہن سے اس کے خلاف جتنے خیالات تم نے پیدا کیے ہیں، وہ کبھی بھی فرمایا وہ ستار العیوب ہے، جب وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے، تجھے حق نہیں ہے تم لوگوں کی عیبوں کو بتاؤ۔ کسی کی کمزوری، کسی کا عیب اگر تجھے پتا چلا، کسی کا گناہ پتا چلا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا، آپ کو پتا چلا کس کے اندر یہ ہے، چار دوستوں کو بتایا نہ کرو، چار دوستوں کو بتایا نہ کرو۔ اگر اس کے عیبوں کو بتاؤ گے تو خدا کہتا ہے یوم تبلی السرائر، پھر تیرے عیبوں کا کیا ہوگا جب قیامت کے دن یہ عیب ظاہر ہو جائیں گے؟ تو چاہتا ہے میں قیامت کے دن تیری عزت و آبرو کا خیال رکھوں، تو میرے بندوں کی عیبوں کو کر اس کے پاس جایا کر۔ ہے میرے مومن بھائی، تو علی کا ماننے والا ہے، تو حسین کا ماننے والا ہے، تجھے ججتا نہیں ہے، تو ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا زبان کا گناہ 18 گناہان کبیرہ، 99 تقریباً گناہان صغیرہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ تو جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کی زبان نجس ہے۔ پھر فرمایا اہم ترین چیز 7 خطبے امام حسین نے دیے لشکر یزید کو، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آخر میں فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ ہے، اب یہ ہاتھ بے حیا بن جاتے ہیں، اب یہ پاؤں بے حیا بن جاتے ہیں، اور اتنے بے حیا کہ سینے حسین ابن علی پہ چڑھ گئے، یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن گئے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ کہ جس کی داڑھی شمر کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ ہاتھ نے بے حیا بن جاتے ہیں کہ وقت کے امام کی اتنی بے احترامی کرتے ہیں، خیموں کو آگ لگاتے ہیں، از کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام جیسے انسان ایسا نہ ہو تو دنیا کو بناتے بناتے بھول ہی جائے کہ کوئی آخرت بھی ہے۔ یہ لقمہ تمہارے وجود کو نافرما بنا دیتا ہے، تمہارے بچوں کے دلوں سے ولایت عملی اہل بیت کو نکال دیتا ہے۔ ورنہ زبانی مسلمان تو بڑے ایکٹر ملیں گے، ایکٹریسز ملیں گی، نام مسلمان کا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مرتے ہیں تو جنازے بھی ان کے مسلمان پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی نور خدا سے دور ہے۔ اے انسان، تم دنیا کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ جس طرح لوگ علی کو دیکھ کر علی کے مرید بن جاتے تھے، اسی طرح علی والے کو دیکھ کر بھی دنیا علی والے کی مرید بن جائے اور یہ کہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا، جب اس کا کردار اتنا بلند ہے کہ مولا کا کردار کیسا ہوگا۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے۔ اگر شکم ناپاک ہے پورا بدن ناپاک ہے۔ آج جان بوجھ کر پاکستان میں بھی مختلف کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو حرام کھلایا۔ آپ کا بچہ جاتا ہے چاکلیٹ لے کر آتا ہے، چنگم لے کر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جیلیز کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ 90% جتنی بھی جیلیز ہیں وہ حرام۔ ہمارے ہاں اتنی رشوت چلتی ہے، مثلا میں نے کوئی کمپنی کھولی اور جب کمپنی کھولی اس میں اینیمل فیٹ بولتے ہیں، حیوان کی چربی، سستی ترین چربی دنیا میں خنزیر کی چربی۔ یہ لیز کی چپس جو آپ کے بچے کھاتے تھے، بعد میں پھر اعتراض ہوا، اس میں جو چربی ڈالی جاتی تھی خنزیر کی چربی ڈالی جاتی، جو کلر ڈالا جاتا ہے خون سے مختلف
چیزوں سے یہ چیزیں بناتے ہیں. یہودیوں کو پتا ہے اگر مسلمان کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی غیرت ختم ہو جائے گا, اس کا حیا ختم ہو جائے گا. وہ خود اتنے دیندار اپنے بچوں کو اپنے اسکولز میں پڑھاتے ہیں, وہ خود اتنے دیندار ہیں, اس نے اپنے بچرز اور اپنے ذبیحہ خانے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے, لیکن پوری دنیا وہ کرسچن ہو یا مسلم ہو ان سب کو بے دین بنا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لقمہ حرام کا اثر انسان پہ کیا ہوتا ہے. بالکل سمپل سی بات ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, موبائل میں پلے اسٹور کھولیں, پلے اسٹور میں لکھیں ای حلال کوڈز, ای حلال کوڈز, جتنے بھی چیز آپ لیتے ہیں, سنگل ایک چھوٹا سا چنگم آپ لیں گے تو چنگم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے انگریڈینٹس, یہ چنگم کس چیز سے بنا ہے, یہ چیز ہے, اور کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی چالاکیاں کی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مثلا اس میں سور کی چربی ہے, آپ کو یہ نہیں بتائیں گے اس میں حرام چیز ہے, انہوں نے کوڈز بنا دیے. مثلا لکھیں گے ای 140, ای 330, ای 440, ای 512, یہ ای کوڈز ہوتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا اس ای کے پیچھے کیا ہے, کون سا فارمولا یوز کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. کبھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے, کبھی حرام ہوتا ہے, اور ہمارے بچے کھائے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مولانا نماز کا اثر نہیں ہو رہا, مجلس کا اثر نہیں ہو رہا, یہ بچہ باپ کی اطاعت نہیں کرتا, یہ ماں کے ساتھ احترامی کرتا ہے, کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. یعنی پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس کی شکم میں حرام بھی جا رہا ہے. میں نے جتنی پاکستان میں آئس کریمز لی, تقریباً آئس کریمز میں کیا ہے, حرام فیٹ پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے. تو بڑا اس میں وہابیت نے بڑا کام کیا ہے. ای کوڈ سب سے پہلے وہابیوں نے نکالے تھے, ان کو پتا چلا کہ امریکہ یہ پوری یہودی سازش کر رہے ہیں. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 15, 16, 17 سال پہلے انہوں نے ای کوڈز نکالے تھے, اور تقریباً وہابیوں کو پتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے, کون سی چیز حرام ہے. اب ہم اطمینان کس پہ کرتے ہیں, پاکستان کے حلال بورڈ پہ کرتے ہیں. اب آپ کو پہلے ریسرچ کرنی ہوگی کہ اس حلال بورڈ میں 4-5 شیعہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ یہاں بڑی آسانی سے اگر میں کوئی پروڈکٹ لاتا ہوں ان کو بول دوں گا بھائی یہ لے لو, 10 لاکھ 15 لاکھ لے لو اور میرے پروڈکٹ پہ حلال کا ٹھپا لگا لو. تو جب تک, کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں رشوت چلتی ہے, لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیے, ان گندگیوں سے بچائیے. ایک مومن کوئی ایسی فیکٹری لگا دے جس میں حلال چیزیں بنا دے, بچوں کے لیے مختلف چیزیں بنا دے. یہ ہم چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگا سکتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگیاں بھی بنا سکتے ہیں, آخرت بھی سنبھال سکتے ہیں. سب بڑے محمد والے. دوسری طہارت اعضاء کی طہارت ہے, بیان کر چکا مجالس میں. تیسری طہارت جو سب سے بڑی طہارت ہے وہ طہارت قلب ہے, دل کی طہارت. آیت اللہ دستغیب کی جتنی کتابیں ہیں نوجوان گھر میں لے کے رکھ لے. نماز شب پر ہے, قلب سلیم پر ہے, جہاد اکبر پر ہے. یہ کتابیں آپ کے وجود کو بنائیں گی. اردو میں موجود ہیں. نوجوان فضول چیزیں, فضول ڈرامے, فضول سیریز 200 گھنٹے اپنے ضائع کر دیتا ہے. تاریخ کی جھوٹی سیریز جس سے نہ تمہارے دنیا کا فائدہ ہے نہ تمہاری آخرت کا فائدہ ہے. اور یہ کہا گیا مولانا اس ڈرامے سے دیکھنا تو یہ ڈرامہ اچھا, بھائی ہے تو ڈرامہ نا, ہے تو جھوٹ نا, ہے تو فیک ہسٹری نا, تجھے کیا ملے گا. لیکن اصل چیز تجھے پڑھنی ہے جس سے اپنے وجود کو سنوارنا ہے. تم کیوں امام حسین کی ہسٹری نہیں پڑھ, کیوں اپنے مولا کی زندگی نہیں. ہاں اگر رہبر نے کتاب لکھی ہے نا 11 اماموں پہ, پہلے امام سے لے کے آخری امام تک زندگی پڑھ لے, امام سجاد کی زندگی پڑھ لے, کم از کم یہ اخلاقی کتابیں پڑھ لے, خود کو پہچان لے. علماء نے محنت کی ہیں, شہید دستغیب, شہید محراب نے محنتیں کی ہیں, آپ کے لیے محنتیں کی ہیں. لیکن نوجوان کے گھر میں ہر انگلش بک ہے, میتھمیٹک کی بک ہے, سوشولوجی کی بک ہے, بایولوجی کی بک ہے, لیکن اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے. تو طہارت قلب جس پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے, قلب سلیم تو ان کی پوری کتاب ہے. تو میں نے خلاصہ بتایا تھا, 2 بڑی نجاستیں ہیں جو انسان کے قلب کو ناپاک بنا. ایک نجاست کا نام جس کو میں نے کہا تھا یہ ڈائنامٹ, یہ 2 بم ہیں کہ تم پوری زندگی اعمال کرتے رہو, لیکن تھوڑی سی چنگاری اگر ان 2 نجاستوں کی لگ گئی تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک نجاست حب ذات کی نجاست ہے, دوسری نجاست رأس کل خطیئہ, ہر خطا کی جڑ ہے یہ نجاست. دوسری نجاست حب دنیا کے. آج انجمنوں میں جھگڑے, ماتمیوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, مجلسوں میں جھگڑے, خطیبوں میں جھگڑے, سب کی جڑ کہ میں نے کہا تھا ممبر مجھے تب تک اچھا لگے جب تک میں پڑھوں گا. حب ذات. اسی ہمارے انٹیریئر سندھ میں اتنا جھگڑا ہو گیا 2 پارٹیز میں, دونوں شیعہ. جھگڑا کس بات پہ تھا کہ میرا زلجھنا پہلے جائے گا, تمہارا زلجھنا بعد میں آئے گا. پہلے میں نوحہ پڑھوں گا پھر تم نوحہ پڑھو گے. میں کیا ہوتا ہے, زلجھنا تو سارے امام حسین کے نا. شبیہ یہاں پہ یہ میرا زلجھنا, میری امام بارگاہ, میری مجلس, یہ حب ذات. میری بیٹی, میرا بیٹا, میری گاڑی, میرا محلہ. قوم پرستی, لسان پرستی تمام تر کی بنیاد حب ذات ہے. یہ لیڈرز جو قوم پرست لیڈر بنتے ہیں, لوگوں کو قوم پرستی کی لعنت میں, لسانیت کی لعنت میں ڈال دیتے ہیں, بنیاد کیا حب ذات ہے نا. یہ ذات کی محبت کو اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں. اب یہ 2 قومیں آپس میں لڑ, پٹھان مہاجر کا جھگڑا ہو جاتا ہے, مہاجر سندھی کا جھگڑا ہو جاتا ہے. بنیاد کیا حب ذات ہے. افغان
افغانستان جو تباہ ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ ذات کی محبت. بہترین جہاد کیا تھا افغانستان میں. قومی جھگڑا شروع ہو گیا. ازبکوں نے کہا ہماری حکومت, تاجکوں نے کہا ہماری حکومت, ہزارہ نے کہا ہماری حکومت, پشتون نے کہا ہماری حکومت. مختلف قبیلے بن گئے اور اس جنگ میں جو بدترین جہاد انہوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپس میں لڑ پڑے, قوموں کو مارا, بچوں کو مارا, بچیوں کو مارا. پھر امریکہ آ گیا. آج پھر سے وہاں پہ آپ مسائل دیکھیں. جن حکومتوں کی بنیاد قومیتوں کے بنیاد پر ہو, یہی بنگلہ دیش کا حال دیکھیں, یہی بلوچستان میں دیکھیں, یہی انڈیا میں مسائل دیکھتے ہیں. ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ ذات کی محبت. ذات کی محبت قوم پرستی لاتی, لسان پرستی لاتی ہے. لیکن اگر انسان ایک دوسرے سے محبت کرے اس بنیاد پہ نہیں یہ میرے قبیلے کا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میری زبان بولنے والا ہے, محبت کرو تو زیارت عاشورہ کا جملہ انی سلمان لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم, کسی بھی قبیلے کا ہو, کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, اگر اس کے دل میں خدا محمد اور آل محمد کی محبت ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں گا. اگر اس کے دل میں وحربن لمن حاربہم, میری دشمنی کا معیار میری ذات نہیں ہے, مجھے گالیاں بھی دو میں تجھ سے دشمنی نہیں, مجھے برا بلا بھی کہو میں تجھ سے دشمنی نہیں کروں گا, کیونکہ معیار نفرت بھی میری ذات نہیں ہے. معیار نفرت بھی حسین ابن علی ہے. اگر تم نے حسین سے وفا نہیں کی میں تجھ سے وفا نہیں کر سکتا. اگر تم نے رب سے دعویٰ کیا ہے تو میں تجھ سے وفا نہیں کر سکتا. تو تمام تر برائیوں کی جڑ جو ہے یہ دو ہیں. بھائی بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ دوسری جڑ حب دنیا, مال کی وجہ سے, جائیداد کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے. مومن نے 1 لاکھ پیسے آپ سے لیے اور پیسے واپس نہیں کیے, آپ نے تو ایسی دشمنی اس سے کر دی, جدی آبادی اور جدی پشتی دشمنی چل جاتی ہے. اس نے میرے پیسے کھائے تھے, جگہ جگہ آپ اس کو بدنام کرتے ہو. کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. تعلقات کی بنیاد مال کی وجہ سے. فرمایا دوستیاں کرو, محبت علی کی تعلقات بناؤ اللہ کی محبت کی وجہ سے. اب سوچئے اگر گھروں میں تعلقات کی بنیاد اللہ ہو جائے, مرکز محبت اور مرکز نفرت پروردگار عالم بن جائے, تو کبھی بھی نہ کسی گھر میں طلاق ہو نہ جھگڑا ہو. یہ وہ تصور تھا جو آقا حسین دینا چاہتے تھے, یہ وہ فکر تھی جو کربلا کی فکر